اہل پشاور میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ انارکلی اور شہزادہ سلیم کی داستان محبت سے ملتی جلتی ایک داستان ان کے شہر میں بھی جنم لے چکی ہے۔ اس کہانی کے ایک کردار کو تاریخی شہر پشاور میں انارکلی جیسے انداز میں موت سے ہمکنار کیا گیا اور بعد ازاں اس کا عظیم الشان مقبرہ بھی یہیں تعمیر ہوا۔ وقت کی گرد اس تاریخی مقبرے کی شان و شوکت کو کب تک گہنا چکی اور آج اس مقبرے کی باقیات پشاور کے باسیوں کے لیے ایک غیر اہم اور عام سے منظر میں ڈھل چکی ہے۔ پشاور کی انارکلی بی بی جان کی داستان نے مغلیہ عہد میں اس وقت جنم لیا جب پشاور کا حاکم تیمور شاہ درانی تھا۔ محل کی ایک اغوانی کنیز بی بی جان کا ملکوتی حسن بجلی کی طرح تیمور شاہ پر گرا۔ بی بی جان نہ صرف غیر معمولی حسین بلکہ بے حد ذہین بھی تھیں۔ دونوں کی محبت قلعہ بالا حصار کے قریب نظر باغ میں پروان چڑھی۔ اس وقت یہ باغ ناپید ہو چکا ہے لیکن ماضی میں یہ اپنے جوبن پر تھا۔ بی بی جان سے امور سلطنت میں مشورے لیے جانے لگے تو محل میں موجود مفاد پرستوں کے راستے بند ہو گئے جس سے بی بی جان کے دشمنوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ بی بی جان کی دانائی جب اسے تیمور شاہ کے بہت قریب لے آئی تو مفاد پرستوں نے منصوبے کے تحت ملکہ کو بی بی جان کے خلاف اکسانا شروع کر دیا۔ محبت تیزی سے پروان چڑھی تو تیمور شاہ نے بی بی جان کو بے تکلفی میں بیبو پکارنا شروع کر دیا۔ ہندکو زبان میں بیبو اچھی کو کہتے ہیں۔ بی بی جان جب تیمور شاہ سے مل کر آتی تو گھات میں بیٹھی ملکہ کی وفادار کنیزیں دونوں کی ملاقات کا احوال نمک مرچ لگا کر بیان کرتی۔ یہ کنیزیں ملکہ کے سامنے بی بی جان کو بیبو کہنے کی بجائے بیجو بندریا کے نام سے یاد کرتی جس پر ملکہ خوش ہوتی۔ یوں بی بی جان کا نام بیبو سے بیجو ہوا۔ ملکہ کو جب یہ تاثر ملنے لگا کہ تیمور شاہ بی بی جان سے شادی کرے گا اور وہ ملکہ کہلائے گی تو ملکہ نے بی بی جان کو راستے سے ہٹانے کی ٹھان لی۔ ایک دن بی بی جان معمول کے مطابق سچ سنور کر تیمور شاہ سے ملنے جا رہی تھی کہ کنیزوں نے اسے ملکہ کا پیغام دیا۔ بی بی جان جذبہ اطاعت کے تحت تیمور شاہ کے بجائے ملکہ کی طرف چل پڑی۔ اس موقع پر ملکہ اور بی بی جان میں چھوٹا سا مکالمہ ہوا۔ ملکہ نے چیختے ہوئے کہا، تو مجھے جانتی ہے میں کون ہوں؟ بی بی جان نے شائستگی سے جواب دیا، آپ میری مالکن ہیں۔ ملکہ گرجتے ہوئے، اور تم؟ جواب ملا، آپ کی کنیز۔ ملکہ نے بی بی جان سے کہا، اگر میں تمہیں کوئی حکم دوں تو؟ بی بی جان نے فوراً جواب دیا، میں اسے دل و جان سے قبول کروں گی۔ ملکہ نے کہا، تو پھر پی جا اس پیالے کو۔ بی بی جان نے حالات کی سنگینی کا ادراک کر لیا کہ پیالے میں کیا ہے، تاہم اس نے اپنے حواس پر قابو رکھتے ہوئے پوچھا، کیا آخری بار اپنے آقا تیمور شاہ سے مل سکتی ہوں؟ بی بی جان کی استدعا نے ملکہ کا غصہ مزید بڑھا دیا مگر ملکہ نے انتہائی ضبط سے صرف اتنا جواب دیا، ہاں ہاں کیوں نہیں، پہلے یہ پیالہ پی اور پھر چلی جا۔ ملکہ جانتی تھی کہ زہر پینے کے بعد وہ زیادہ دیر نہیں بچے گی۔ بی بی جان نے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ اپنی زندگی کا آخری مشروب اٹھایا اور زہر کا پیالہ پی گئی تو ملکہ نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے کہا، جا اب تو جہاں چاہے چلی جا۔ تاریخی کتب میں درج ہے کہ بی بی جان میں نہ جانے کون سی مخفی قوت اود آئی کہ اس نے بڑے ضبط اور تحمل سے اپنے حواس برقرار رکھے۔ وہ تیزی سے نظر باغ گئی اور تیمور شاہ کے روبرو اس حال میں پہنچی کہ اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا، آنکھیں تقریباً پتھرا چکی تھیں۔ تیمور شاہ نے بی بی جان سے اس بارے میں پوچھا لیکن نزا کے عالم میں بھی بی بی جان نے محل کا کوئی راز افشا نہیں کیا اور اپنے محبوب کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ تیمور شاہ محبوبہ کی ناگہانی موت پر بہت رنجیدہ ہوا اور موجودہ وزیر باغ کے قریب بی بی جان کا عالی شان مقبرہ بنوایا جس کے لیے افغانستان سے خصوصی پتھر منگوائے۔ وہ روز اس کی زیارت کرتا تھا۔ تیمور شاہ بھی بی بی جان کی وفات کے بعد زیادہ دن زندہ نہ رہ سکا۔ تیمور شاہ کی موت کے بعد ملکہ اور دیگر درباریوں نے اپنی انتقام کی آگ کو سرد کرنے کے لیے بی بی جان بیبو دی قبر کو بیجو دی قبر مشہور کر دیا۔ تیمور شاہ کی وفات کے بعد روح زمین پر اس کے ہمدرد ختم ہو گئے تو کوئی بیجو کی قبر کی حقیقت بتانے والا نہ رہا۔
यूं इस कब्र का ये नाम आज तक चला आ रहा है। पेशावर की अनारकली इस लिहाज से ज्यादा बदनसीब है कि वो अपने हाथों जहर का प्याला पीने के बावजूद अपना असल नाम ना हासिल कर सकी। हैरत की बात ये है कि पेशावर का पढ़ा लिखा तबका भी इस मजार को बीजो दी कब्र ही कहकर पुकारता है। बीबी जान का मकबरा आसार कदीमा में शुमार होता है। महकमे की बेहतनाई ने इसे तबाही से दोचार कर दिया है। इसकी छत बिल्कुल खस्ता हाल हो चुकी है। अगर अदम तवज्जी का यही हाल रहा तो बीबी जान का मकबरा आइंदा कुछ सालों में सिर्फ किताबों तक महदूद रह जाएगा। कैमरामैन फरहान पराचा के साथ शहजाद दुरानी, डेली मैदान, पेशावर।